قرون اولا کے بڑے بڑے مجاہدین اور سپاہ سالاروں میں ایک خوبصورت نام حضرت عمر بن العاص کا بھی ہے. آپ فاتح مصر ہیں. جب شام فتح کر لیا گیا اور اس کے بعد مسلمان فوج نے اجازت طلب کی، کیونکہ یہ وہاں کے کمانڈر ان چیف تھے، آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ مصر کی فتح کرنے کی ہمیں اجازت دی جائے، اور حضرت عمر نے ریلکٹنٹلی اجازت آپ کو دی، کیونکہ اس وقت مسلمان فوج بہت سٹریچ ہو چکی تھی. ان تمام علاقوں کو جن کو فتح کیا گیا تھا، عراق، پرشیا اور شام میں، ان کے نظم و نسق کو سنبھالنے کے لیے معاملات کی ضرورت تھی. لیکن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے دستے کے ساتھ شام سے مصر میں داخل ہوتے ہیں اور بہت ہی کم مدت میں پورے مصر کو فتح کرتے ہوئے اسکندریہ کو بھی فتح کر لیتے ہیں. یاد رکھیے گا، یہ اسکندریہ وہ شہر تھا کہ جو کئی صدیوں سے ایسٹرن رومن امپائر کا ایک بہت مضبوط شہر رہا. اس کو سکندر اعظم نے آباد کیا تھا، اس لیے یہ سکندریہ کہلاتا ہے، جو آج الیگزینڈریا کے نام سے مشہور ہے، الیگزینڈر دی گریٹ کے نام پہ. گریٹ تو وہ تھا نہیں، الیگزینڈر ضرور تھا. ان کے نزدیک گریٹنس یہی ہے کہ وہ قاتل، وہ ڈاکو جو پوری دنیا میں پھیل کے قتل و غارت اور انسانیت کو تباہ و برباد کرتا رہا، اس کو یہ گریٹ کہتے ہیں. لیکن وہ مسلمان فوجیں جو پوری دنیا میں گئیں الہامی قوانین کے ساتھ اور پوری انسانیت کو عزت اور آبرو اور احترام دیا، ان کو مغربی مورخ کبھی گریٹ کہہ کے مخاطب نہیں کرتے. لیکن پھر بھی مجبور ہیں کہ مسلمان فتوحات کو حیرت سے دیکھیں اور اپنی انگلیوں کو دانتوں میں دبا کے یہ سوال کریں کہ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے جزیرے عرب کے ریگستانوں میں رہنے والے وہ غریب فاقہ کش کہ جو موت سے ڈرتے نہیں تھے، انہوں نے وقت کی عظیم ترین سلطنتوں کو اپنے پیروں تلے صرف 30 سال کے کم عرصے میں رون کے رکھ دیا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسکندریہ اور مصر فتح کیا تو وہ تمام علوم اور خزانے جو رومن اور گریک امپائرز کے مصر میں جمع تھے وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگے. اسی طرح اس سے پہلے جو پرشین امپائر کے خزانے تھے علوم کے، وہ مسلمانوں کے پاس پہنچے، اور شام میں بھی جو پرانا خزانہ رکھا ہوا تھا کتابوں کا اور علوم کا. ایک مثال ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ جہاں مسلمانوں نے علم کے ان خزانوں کو ضائع کیا ہو یا تباہ و برباد کیا ہو. خاص طور پر وہ علوم جن کا تعلق انسانیت کی فلاح اور بہتری سے، جس کے اندر اولڈ گریک میتھمیٹکس، ان کی تھوڑی بہت جو انہوں نے میتھمیٹکس میں یا ٹریگنومیٹری میں کام کرنے کی کوشش کی، میڈیسن سائنس انہوں نے جو وہاں پہ دوائیاں بنائی، یا قدیم یونانی طب جو آج بھی طب یونانی کے نام سے دنیا میں مشہور ہے، وہ اس کے کچھ کتابیں جو مسلمانوں کے ہاتھ آئیں. اور پھر حکومت سازی کی، یعنی جو ریپبلک کتاب جو پلیٹو کی لکھی ہوئی ہے، اور اولڈ گریک فلسفی میں جو حکومتیں بنانے کے نظام اور طریقہ کار ہیں، یہ تمام کتابیں جب مسلمانوں کے ہاتھوں اسی دور میں پہنچی. سکندریہ کی لائبریری سے بہت بڑے بڑے خزانے مسلمانوں کے پاس آئے، لیکن وہ کتابیں جن کا تعلق دیومالائی داستانوں سے تھا، وہ جن کا تعلق سمندر کے خدا اور دری ہوا کے خدا اور آگ کے خدا اور مختلف قسم کے دیومالائی خداؤں اور بتوں اور ان ساری خرافات کے ساتھ تھا، مسلمانوں نے ان کو پرے کر دیا، توجہ نہیں دی، نہ ہی ان کی تحقیق کی، نہ ہی ان کو ڈیولپ کیا گیا، اور نہ ہی ان کو مسلم معاشرے میں جگہ دی گئی. لیکن وہ علوم جن کا تعلق سوشل سائنسز سے تھا، جن کا تعلق میتھمیٹکس سے تھا، جن کا تعلق میڈیسن سے تھا یا ماڈرن سائنسز سے تھا، یہ وہ کمال ہے مسلمانوں کا کہ چین سے لے کر یورپ تک جہاں جہاں مسلمان فتوحات پہنچی ہیں، اس زمانے میں اس دور میں جو کام کے خزانے ملے ہیں، مسلمان ان کو لے کر آئے، ان کو جمع کیا ہے، پروسیس کیا ہے، کمپائل کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے، اور پھر اس علم کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے. تو جہاں مسلمانوں کی فوجی طاقت، جہاں مسلمانوں ان جرنیلوں کی تلواریں، جہاں حضرت خالد بن ولید، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمر بن عاص کی تلواریں مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت بھی تھیں اور دین کو پھیلانے کا باعث بن رہی تھی، وہاں ساتھ ساتھ ریکنسٹرکشن کا پروسیس چل رہا تھا، سیولائزیشن اور تہذیب کی ترتیب دی جا رہی تھی، اور ماڈرن سائنسز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کتابوں کو جمع کیا جا رہا تھا جن پر آگے آنے والے وقتوں میں جا کے مسلمانوں نے تحقیق کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھنی. اسی طرح خلافت راشدہ کے دور کے فوراً بعد امید دور میں مسلمانوں نے موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی قیادت میں ہسپانیہ اندلسیہ پر حملہ کیا. اندلسیہ کے داخلی حالات اس وقت شدید خراب ہو چکے تھے اور مختلف قبیلے اور کاؤنٹس اور شہزادے آپس میں باہم دست و گریباں تھے. ان میں سے کچھ قبیلوں نے، کچھ کاؤنٹس نے مسلمانوں سے مدد مانگی، اور اس وقت مسلمان حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ وقت اچھا ہے کہ مسلمان جا کر ان کی مدد بھی کریں، اور ساتھ اندلسیہ پر اگر قبضہ کیا جا سکتا ہے تو وہاں مسلمان تہذیب کے جھنڈے گاڑنے کا موقع مل سکے گا. موسیٰ بن نصیر نے اپنے جنرل طارق بن زیاد کو جبرالٹر سٹریٹس، یعنی اس وقت جبرالٹر اس کا نام نہیں تھا، آج کل یہ جبرالٹر سٹریٹس کہلاتی ہیں، اس سمندر کو پار کر کے افریقہ سے یورپ میں لینڈنگ کرنے کا حکم دیا.
اور پھر تاریخ نے وہ حیرت انگیز واقعہ دیکھا کہ جو آج بھی انگریزی میں ضرب المثل بن چکا ہے کہ طارق بن زیاد جب اپنے 12,000 کے دستوں کے ساتھ کشتیوں میں بیٹھ کر یورپ پہنچتے ہیں، اسپین پہنچتے ہیں، لینڈنگ کی جاتی ہے اور سامنے پورا ایک براعظم موجود ہے جو ہاسٹائل ہے، جو کرسچنز، وار لارڈز، کرسچن جنرلز، کرسچن بادشاہ اور ایک مقامی ہاسٹائل آبادی مسلمانوں کا استقبال محبت اور پیار سے نہیں کرتی۔ جب یہ دیکھتے ہیں مسلمان کے آگے دشمن اور پیچھے سمندر ہے، ان کو خیال یہ ہوتا ہے کہ اس جنگ میں اگر ذرا نقصان ہوا تو ہم کشتیوں میں بیٹھ کر واپس اپنے علاقوں میں چلے جائیں گے۔ یہاں پر طارق بن زیاد وہ ایک حیرت انگیز کارنامہ انجام دیتے ہیں جو عقلوں کو دنگ کر دیتا ہے۔ آپ اپنی تمام کشتیوں کو جلا دینے کا حکم دیتے ہیں تاکہ کسی کے دل میں یہ خیال ہی نہ رہے کہ اس نے واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اس سے انگریزی میں یہ محاورہ ٹو برن آل بوٹس یہ نکل کے آتا ہے جو آج بھی استعمال ہوتا ہے، اور جس پہاڑی پر طارق بن زیاد لینڈ کرتے ہیں وہ آج بھی تاریخ میں اور جدید دور میں جبرالٹر یا جبل الطارق کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں سے جو مسلمان تہذیب کا آغاز کرتے ہیں، اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے اور پھر 800 سال کی ایک حیرت انگیز تہذیب اپنے وجود میں آتی ہے جسے ہم مسلمان اندلسیا یا مسلمان اسپین کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس کا انجام 1492 میں ہوتا ہے کہ جب فرڈیننڈ اور ایزابیلا ایک دفعہ پھر ری آرگنائز کرتے ہیں کرسچن فورسز کو اور مسلمانوں کو اندلسیا سے، غرناطہ سے، کرتبہ سے نکال باہر کیا جاتا ہے۔ طارق بن زیاد کی لینڈنگ اور 1492 کی مسلمانوں کا اخراج، اس کے درمیان جو تہذیب قائم ہوئی، انسانیت نے اس سے زیادہ حیرت انگیز تہذیب نہیں دیکھی۔ اس پر ہم بہت تفصیل سے آئندہ بات کریں گے۔